صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ غلامو تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، نمک آقا کا کھاتے ہو تو آقا سے وفا کرنا، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ غلامو تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، میں پہنچا قبر میں سرکار یہ بولے نکیروں سے، میں پہنچا قبر میں سرکار یہ بولے نکیروں سے، یہ جیسا بھی ہے میرا ہے بتاؤ اب ہے کیا کرنا، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ درود پہ سلام پہ سلام پہ درود پہ، درود پہ سلام پہ سلام پہ درود پہ، یہی بس فجر و ظہر و عصر و مغرب تا عشاء کرنا، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ جہاں کوئی نہ تجھ کو تھامنے والا رہے باقی، جہاں کوئی نہ تجھ کو تھامنے والا رہے باقی، میرے سرکار تھامیں گے ذرا دل سے صدا کرنا، میرے سرکار تھامیں گے ذرا دل سے صدا کرنا، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ غلامو تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا۔ میرا نام سمیرہ علی۔ آپ کی تعلیم؟ میری BCom۔ اسکول کا نام؟ علی پبلک ہائی اسکول۔ کتنا عرصہ ہو گیا اسکول کو؟ اس ادارے کو 42 ایئرز ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو کس طرح شوق ہوا اس فیلڈ میں؟ مجھے ایک تو سٹارٹنگ سے ہی شوق تھا، پھر دوسرا میں یہاں پر شادی ہو کر آئی تو میری پوری فیملی اس ادارے سے منسلک تھی، اور پھر اس کے بعد مجھے خود 9 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ میں۔ تو سٹارٹنگ آپ کی کب ہوئی؟ سٹارٹنگ میں نے جو ہے وہ 2014-15 سے جو ہے وہ ٹیچنگ کرنا سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ خاندانی آپ کا یہ شوق تھا یا فرسٹ ٹائم آپ سے شروع ہوا؟ نہیں، میرے جو بھائی ہیں وہ خود بھی اسی فیلڈ میں ہیں، میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ کپس کالج کے ہیڈ ہیں۔ ہاں جی، تو سارے یعنی کہ ہماری جو فیملی ہے وہ اس سے تعلق رکھتی ہے، ٹیچنگ کی فیلڈ سے۔ والدین کو شعور ہے یہاں پہ، اویئرنیس ہے، پر جو بہت پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کو کہ آپ اس طریقے سے بچوں کو کریں، پر یہ کہ ہمارے اسکول کے جو پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹیو ہیں،
ہم ان کو جس طریقے سے بچوں کو لے کے چلتے ہیں، یا پیرنٹس کے ہمارے باقاعدہ پی ٹی ایم کی جاتی ہیں اسکولز میں، تو ہمارے اسکول کے پیرنٹس ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے سے ہمیں جو ہے وہ پیش آتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ایک اچھے استاد کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ ایک اچھے استاد کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو خود ویل ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی ایجوکیشن اچھی ہوگی تو آپ آگے بچوں کو اچھا پڑھا سکیں گے، اور دوسرا یہ کہ بچوں کے ساتھ پیار، محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ چیز ایک ٹیچر میں کامن ہونی چاہیے، پھر ہی ہم جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر آگے جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ بچہ ہمارے ساتھ اچھے سے، بچے کے ساتھ ہماری بانڈنگ اچھی ہوگی تو ہم بچے کو تعلیم بھی اچھی دے سکتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ اسکول کا پھر نام بھی روشن ہوتا ہے، پڑھانے والی ٹیچر کا بھی جو ہے وہ نام روشن کیا جاتا ہے۔ ٹیچر نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ اگر میں ٹیچر نہ ہوتی تو میں ڈاکٹر ہوتی۔ تو پھر کیسے، کیوں نہیں بنی آپ ڈاکٹر؟ میری فیملی کی فیلڈ یہ تھی ٹیچنگ کی۔ میرے بڑے بھائی جو تھے وہ کپس کے ہیڈ تھے، اور جو میرے دوسرے چھوٹے بھائی ہیں وہ ٹویٹر تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میرا بھی شوق ٹیچنگ لائف میں آ اچھا، گیا۔ اس شعبے میں آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں پیش آتی؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرا ٹائم پیریڈ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو سمجھ لیں اچھے سے تو میں کہتی ہوں کہ پھر ٹیچر کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ کہاں تک آپ کا اسکول ہے؟ ہمارا 10th کلاس تک ہے۔ کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو اپنے اسکول کی طرف سے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو تعلیم، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تعلیم نہیں دلوائی جا رہی بچوں کو، اور بہت ضروری ہے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا، کیونکہ جو آگے آنے والا دور ہے وہ اس میں ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں اب کوئی، آپ کسی اچھی جگہ پہ بھی اپنی سی وی لے کے جائیں تو بہت مشکل سے جاب ملتی ہے۔ تو اس لیے آج کل کی آنے والی خاص طور پہ بچوں کو جتنا پڑھایا جائے اتنا کم ہے۔ میں پیرنٹس کو صرف یہی کہوں گی کہ بہت سے پیرنٹس اتنے کنجسٹڈ مائنڈ ہوتے ہیں کہ وہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ہمارے معاشرے میں پڑھائی نہیں دی جاتی، پر پڑھانا چاہیے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، بچوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ آنے والا کل ہمارا جو ہے وہ اچھا ہو سکے۔ تھینک یو میڈم۔ تھینک یو۔